بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اگر لوگوں کی مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا، حکم دے دیتا اس کا۔ اب اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ مسواک کرنا بیسیکلی دانتوں کی یا منہ کی کلیننگ ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ جب کہیں جہاں ہوں، نماز میں ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں یا کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں، تو آپ کے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے، مہک رہنی چاہیے، خوشبو نہ ہو تو کم از کم بو بھی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کو اللہ کے نبی نے کس قدر اہم جانا۔ فرمایا اگر مجھے مشقت کا اندازہ یا خیال نہ ہوتا کہ لوگوں پہ مشکل آ جائے گی تو میں اس کا حکم جاری کر دیتا، اس کو فرض کر دیتا۔ اب یہاں سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی اس کو کتنا اہم سمجھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ایک تو یہ کرنا ہے اس سلسلے میں کہ نمازوں سے پہلے انہوں نے بے شک فرض نہیں کہا، بٹ بہت اہم جانا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فرض سمجھ کے کرتے رہیں۔ جو لوگ نبی سے پیار رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے کہ انہوں نے یہ چاہا بہت، تو ہم یہ کرنا شروع کر دیں، اور ہر نماز سے پہلے ضرور مسواک کیا کریں، منہ صاف کیا کریں، اویلیبل نہ ہو برش کر لیا کریں۔ جس طرح بھی ہو، لوگ بحث کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ برش زیادہ، ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، فلانا ہے، تو بڑا کچھ ہے۔ میں اس ساری بحث میں جانا ہی نہیں چاہتا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ پسند فرمایا کہ منہ صاف کر کے جایا جائے مسجدوں میں نمازوں کے لیے۔ تو اب آپ کے پاس مسواک اویلیبل ہے، برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، جو بھی ہے آپ کر جائیں، ضرور منہ صاف ستھرا کر کے جائیں، تاکہ جب آپ نماز میں ہوں آپ کی وجہ سے اوروں کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی اسمیل نہ آئے۔ سو یہ باٹم لائن ہے۔ اب آگے بڑی ڈیٹیل ہے، بڑی ریسرچ ہو چکی، لوگ جان چکے کہ ٹوتھ پیسٹ بہتر ہے یا نیچرل ہربل جو ٹریٹمنٹس ہیں جس طرح مسواک ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ دیکھ لیں، لیکن جو باٹم لائن ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی قدرت کو جس قدر جانتے ہیں وہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اور انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ منہ کو اچھی طرح صاف کر کے جایا کرو۔ سو وی شوڈ ڈو دس، اور ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے، آفیسز میں بھی، بزنس میں بھی، اس سے اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، گھروں میں بھی۔ سو یہ چیز کرنی ہے پلیز، اور اس کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں یاد رہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے ہمیں کہا ہے، یہ بیسیکلی ہماری زندگیوں کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جو منہ ہے یہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ جو بھی آپ کھاتے ہیں پہلے دانتوں سے چیو کریں گے تو پھر اندر جاتا ہے، اسٹمک میں ہضم ہوتا ہے، پھر انٹسٹن میں، اور آگے سارا سلسلہ ہے۔ تو جس بندے کے بیچارے کے دانت ہی چلے جائیں صاف نہ رہنے کی وجہ سے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم کا پہلا حصہ ہی چلا گیا، اور وہ کیا کھائے گا، کیا زندگی کا لطف لے گا، اور اس کی صحت کیا آگے بڑھے گی، اس کی اپنی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ سو دیٹ از وائی یہ بیسیکلی نبی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے کہ ہم اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی۔ اس سے نہ اللہ کو کوئی فائدہ ہے، نہ اللہ کے نبی کو فائدہ ہے۔ سو یہ پلیز یاد رکھنے کی چیز ہے۔